سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا کہ وہ یہاں گڈو براج پہ آئے ہیں. آج جو فلڈز کی ایکسپیکٹیشن ہے جو اس وقت ہمارے صوبہ پنجاب میں تینوں دریا بلکہ چاروں دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج ان میں ایک ساتھ پانی آیا ہے، اور خاص طور پہ چناب جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی، یہ تین دریا تھے چناب، راوی اور ستلج جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں بھارت کو دے دیے گئے تھے، ان پہ پانی ریلیز ہوا ہے بہت زیادہ کوانٹٹی میں. چناب میں تقریباً 10,77,000 کیوسک قادر آباد سے آج سے 4 دن پہلے 3 یا 4 دن پہلے گزرا ہے. وہ پانی وہاں سے قادر آباد سے اس وقت جو پیک ہو رہی ہے وہ ٹریمو براج پہ ہے یا اس وقت رائزنگ میں ہے. ایز اے اسپیک جو مجھے پتہ چلا ہے تقریباً 3,60,000 سے کچھ زیادہ کیوسکس پانی ٹریمو براج پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ راوی ریور میں بلوکی کے مقام پہ اس وقت رائز کر رہا ہے دریا، وہ پانی بھی آگے پنجنت پہ آنا ہے. اور پھر اگر ستلج پہ آئیں گے تو ستلج پہ بھی اس وقت جو سلیمان کی ہے اس پہ پانی رائز میں، اور وہ پانی پھر اس کے بعد پنجنت تک آئے گا. اس وقت جو ہماری سب سے زیادہ ہے تھاٹس یا جو ہمیں سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جو چناب پہ پانی آ رہا ہے جو کہ آگے پھر جہلم سے مل کے اور پنجنت تک آئے گا، اور پنجنت سے پھر گڈو براج پہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ دریا سندھ کا پانی توسا کے بعد جو گڈو براج پہ آئے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے پانی کی. اس سال ہم گڈو براج سے تقریباً 5.5 لاکھ کیوسک پانی گزار چکے ہیں. گڈو براج پہ جو سب سے زیادہ پانی آیا ہے 1976 اور پھر 2010 میں تقریباً 11.5 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرا ہے. ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنی ساری چیزوں کو اس لیے کہ ہمیں پتہ یہ چلے گا جب ٹریمو پیک کر جائے گا. اس وقت ٹریمو رائزنگ میں ہے، پانی اس پہ بڑھ رہا ہے. جب وہ پیک کر جائے گا تو اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ پنجنت تک کتنا پانی آئے گا اور کب آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کا توسا کا پانی اس کے ساتھ جو ملے گا تو کتنا میکسیمم فلڈ آ سکتا ہے. ہمیں این ڈی ایم اے کی جو رپورٹس آئی ہیں ان کا ایسٹیمیٹ ہے 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان، 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سپر فلڈ کی تیاری کریں. سپر فلڈ ہم کہتے ہیں جب 9 لاکھ سے تجاوز کر جاتے 9 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر جاتا ہے گڈو براج پہ اور سکھر براج پہ پانی. ہمیں امید تو یہی ہے کہ 9 لاکھ تک پانی نہیں پہنچے گا، لیکن تیاری ہم نے پھر بھی کرنی ہے. اس تیاری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ضروری اور ہماری جو ذہن میں بات ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے انسانی جانوں اور لائف سٹاک یعنی لائفز اینڈ لائف سٹاک اس کی پروٹیکشن کریں. اور اس سلسلے میں چاہے وہ پانی 8 لاکھ آئے، 9 لاکھ آئے یا اللہ معاف کرے اس سے زیادہ آئے تو کچا تو سارا ڈوب جائے گا. ٹو 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 ہمارا بند ٹو بند کچا ڈوب جائے گا. تو ہم نے کچے میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا. ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے پروونشل، اس نے پورے کچے کی یعنی کشمور سے گڈو سے لے کے تو سمندر تک یا یہ پانی دریائے سندھ کا جاتا ہے، انہوں نے میپ کیا ہوا ہے ہر گاؤں کو. ہر گاؤں میں ان کو پاپولیشن پتہ ہے یعنی لوگ کتنے رہتے ہیں، لائف سٹاک کا پتہ ہے. وہ نمبرز بھی ہیں اگر کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. یہ سارے ہم نے انفارمیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ادھر کمشنر صاحب موجود ہیں لاڑکانہ ڈویژن کے، سکھر کے کمشنر جو ہیں وہ سکھر میں مجھے ملے. اس کے بعد جب میں سکھر جاؤں گا تو وہاں بھی بریف کروں گا.
ان کو یہ ہدایت ہے کہ اپنی تیاری کریں پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان نیوی کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان نیوی نے آلریڈی 2 اپنی ایمرجنسی رسپانس ٹیم اس ایریا میں دے دی ہے، ایک رائٹ بینک پہ، ایک لیفٹ بینک پہ، اور اگر ضرورت پڑی تو زیادہ. میرے ساتھ کمانڈر کوسٹ ایڈمرل فیصل ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈپلائمنٹ ہم نے کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان آرمی سے کانٹیکٹ میں ہیں، ہماری انتظامیہ، چیف سیکرٹری صاحب اور سب آرمی سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کی بھی ٹیمز جیسی ضرورت پڑی وہ اسٹینڈ بائی پہ ہیں، وہ پہنچ جائیں گی. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میری کارپس کمانڈر صاحب سے، ڈی جی رینجرز سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ویسے ہی رینجرز موجود ہے لیکن اس کو مزید الرٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ بندوں پہ کام ہوگا تاکہ وہ دیکھ سکے. تو سب سے پہلے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی جانوں اور ہماری جو مال مویشی ہے اس کا نقصان نہ ہو، لوگوں کا انخلا کیا جائے. اس کے لیے تیاری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو نمبرز کے ساتھ دے دی گئی ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں پہ گاڑیوں کی صورت میں یا بوٹس کے سلسلے کے حوالے سے ہماری اپنی پی ڈی ایم کی 192 آپ نے بتائی تھی 192 192 کشتیاں اپنی ہیں جو انہوں نے، ان میں سے کتنی ادھر ڈپلوائے کی ہیں آپ نے؟ ٹوٹل کتنی آپ کی؟ 192 اس ایریا میں ڈپلوائے، جس میں ہم نے پاکستان آرمی کے حوالے بھی کیے ہیں، نیوی کے پاس بھی دیے ہیں، اور اپنے ہمارے بھی آپریٹرز ہیں جو کہ لوگوں کا انخلا میں مدد کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ کہ بند کے اندر سے ہم نے انخلا کرنا ہے تاکہ لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو. اس کے بعد ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے بند کسی جگہ سے بریچ نہ ہو. پنجاب اور سندھ کے دریا کی ٹوپوگرافی میں یا مورفالوجی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ بریچ سیکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اگر پانی ایسا ہوتا ہے کہ براج کو نقصان پہنچ سکے تو وہ بریچ کر کے، یا کسی اسٹرکچر کو نقصان پہنچے تو بریچ کر کے پانی نکالتے ہیں، اور وہ پانی پھر ان کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہ جلدی واپس دریا میں آ جاتے ہیں. ہمارے جو زمین ہے وہ دریا سے اوپر ہے، تو اگر ہم پانی اللہ نہ کرے کوئی بریچ ہوتا ہے تو وہ دریا میں واپس آسانی سے نہیں آتا جب تک دریا بالکل لو لیول پہ نہ آ جائے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں بریچ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے. اس سلسلے میں خاص طور پہ آج میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں گڈو براج سے لے کے سکھر براج کے درمیان. رائٹ بینک میں ہمارے پاس 6 ولنریبل پوائنٹس ہیں. ولنریبل پوائنٹس ہوئے جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پاسٹ میں کہیں بریچ ہوا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، اگر فلڈ زیادہ ہے خطرہ ہو سکتا ہے. یہاں پھر دریا کی موومنٹ دیکھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تعین کرتی ہے کہ خطرناک پوائنٹس کون سے، موسٹ ولنریبل پوائنٹس، وہ 6 ہیں. اور اس میں بھی جو اس وقت مجھے اطلاع ہے سب سے زیادہ کے بند کا پورشن رائٹ بینک پہ خطرناک ہے. آج میں یہاں سے گڈو براج کا معائنہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا کے بند پہ اور وہاں پہ تیاریاں دیکھوں گا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے میرے ساتھ ہیں، منسٹر صاحب بھی ہیں، سیکرٹری صاحب بھی ہیں، چیف انجینئر بھی ہیں، تاکہ ہم کے بند پہ خود دیکھ سکیں کیا تیاریاں ہیں. اسی طریقے سے لیفٹ بینک پہ کتنے آپ کے ولنریبل پوائنٹس ان دس ریچ؟ ایک میں اور موسٹ ولنریبل جو ہے وہ شینک بند کا ہے، اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ کے بند کے وزٹ کے بعد شینک بند پہ جاؤں گا. شینک بند ہمارا ایسا اس لیے کہ اس کے پیچھے پھر اور پروٹیکٹو بند ہوتا ہے. تو یہ جو بیچ کا علاقہ ہے یہ مجھے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے 8-9 لاکھ پانی آئے گا تو شینک بند شاید نہ بچ سکے. وہ ڈیزائن بھی ایسا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ جائیں پھر کل لوگ کہیں گے جی چیف منسٹر آئے پھر بھی شینک. میں نے کہا بھائی ہم دیکھنی عزتی سے جا رہے ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی پروٹیکشن ہے. لیکن شینک بند اور جو آپ کا مین بند ہے اس کے بیچ میں جو ایریا ہے اس کا ہمیں انخلا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے جاتے ہیں. ہمیشہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی بند ہے تو صحیح، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ولنریبل پوائنٹ ہے. ہماری سب سے پہلی کوشش تو رہے گی کہ ہم اس بند کو ہر حال میں بچائیں. تو جیسے میں نے بتایا پرائیورٹیز
سب سے پہلے براج سے سیفلی پانی گزر جائے، براج کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کے بعد کسی کا جانی نقصان یا مال، بلکہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ جانی یا مال مویشی کا نقصان نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. اور وہ بم فائنل ابھی ٹائم ہے. اس وقت بھی جو ٹرمو پہ پانی میکسیمم آئے گا، جو ابھی آج کسی وقت پیک کرے گا، اس وقت 3,61,000 کیوسک پانی ہے. وہ کتنا اور جاتا ہے ہم دیکھ لیں گے. اس حساب سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ گڈو پہ ہمارے پاس کتنا پانی آئے گا. ٹرمو کے پیک کے بھی کم از کم 4 دن بعد، بلکہ 5 دن لگیں گے گڈو تک پانی پہنچنے میں. تو ہمیں یہ تیاری، ہماری موبلائزیشن تو ہوئی ہوگی، لیکن پھر ہمارا وقت مل جائے گا لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا. اور میں میڈیا کی توسط سے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب وہ وقت آئے تو انتظامیہ سے تعاون کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم انسانی جانوں کا کوئی ضیاع نہ کریں. وہ تعاون کے لیے میں میڈیا کی توسط سے سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں کی جانیں بچانا، مال مویشی بچانا، گڈو براج کو کوئی نقصان نہ ہو اور آگے پھر سکر براج کو کوئی نقصان نہ ہو، یہ انشور کرنا. اور ہمارے بند جو ہیں یہ انشور کرنا کہ ان میں کوئی لیک نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے ہماری یہ پوری کوشش رہے گی. اور اگر ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سپر فلڈ کو فیس کرنے کے لیے جو بہترین کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے. ہماری پوری انتظامیہ، چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ہماری ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم اے ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ کیمپس ادھر، ہیلتھ موبائل یونٹس ادھر پی ڈی ایم اے نے موو کر دیے ہیں. یہاں پہ فلڈز میں ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے سانپ نکل آتے ہیں اور وہ اسنیک بائٹس کے بہت زیادہ کیسز آ جاتے ہیں. تو ہم نے وہ بھی انشور کیا ہے کہ وہ اسنیک بائٹ کا جو اینٹی اسنیک بائٹ ہے، ڈرگ وینم ہے، دوائی، وہ ہمارے پاس اویلیبل رہے. جو انخلا ہوگا اور لوگ، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کو کسی سرکاری جگہ پہ ریلیف کیمپس بنا کر، ریلیف کیمپس یہ ہم نے 514 تھے یا کتنے تھے مجھے نمبرز بتائے، آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں بنیں گے، کتنی کیپیسٹی کس کی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا ہوم ورک کیا ہوا ہے. اور ان ریلیف کیمپس میں اس لیے کہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ پانی جلدی اتر جائے گا. جب یہ پیک چلی جائے گی تو 48 گھنٹے بعد یہ پانی اترنا شروع ہوگا اور لوگ واپسی کی طرف جانے. واپسی میں ہمیشہ جو کچے کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو بالکل سیلاب نہ آئے، یعنی یا پھر سیلاب آئے تو کچھ عرصہ رہے، اس لیے کہ ادروائز ان کی کمیونیکیشن، جب کشتی نہیں چل سکتی نا تو پھر وہ کیچڑ سے ہو کے گاڑی بھی نہیں چل سکتی کوئی، وہ سب سے خراب ٹائم ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہی انشور کرنا ہے کہ پھر جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو واپس پہنچائیں. یہ میں کمٹ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے جس میں ہم 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. ان فلڈز کے دوران کچے میں جن کے مکانات کو نقصان ہوگا، ہم اسی طریقے کی اسکیم ان کے لیے بھی شروع کریں گے تاکہ ہم ان کو دوبارہ ایک ایلیویشن پہ، اس لیے ہم ایسا نہیں چاہیں گے کہ مکان بنائیں اور اگلا سیلاب آئے اور پھر وہ بہہ جائے. ایک ایلیویشن پہ جہاں پہ ان کے گھر سیف رہیں وہ ہم ان کو مدد کریں گے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے گھروں کو جائیں. اگر ابھی میں ہیلی کاپٹر سے سارا ویو لیتا ہوا آیا ہوں، اس وقت کئی جگہ پہ تو جو 5.5 لاکھ کیوسک پانی نکلا ہے آج سے کتنے دن پہلے تھا یہ جی 24 اگست کو، تو ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو. 5.5 لاکھ کیوسک پانی جو نکلا ہے اس میں کہیں کہیں بند کی ٹو پہ پانی ہے، کہیں کہیں نہیں، کافی جگہوں پہ، لیکن کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی تک لوگوں کی فصلیں ہیں وہ بھی برقرار ہیں. میں دیکھ کے آیا ہوں. اگر پانی اتنا نہیں آیا کہ وہ فصلیں بچ گئیں تو ہے، ادروائز یہ نقصان ہوگا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ حکومت دیکھے گی کہ اس کو کیسے ہم کمپنسیٹ کریں ان فصلوں کے نقصان کو. لیکن یہ ایک ٹال آرڈر ہوگا، ہمیں پتہ ہے یہ فصلوں کا نقصان دینا کافی مشکل ہوتا ہے، ایک بڑی ایشو ہو جاتی ہے. تو یہ 3 یا 4 آبجیکٹیوز ہیں: لوگوں کی جان بچانا، مویشیوں کی جان بچانا،
دونوں براجز کو سیف رکھنا، ڈائکس کو ہماری جو بند ہیں دونوں سائڈ کے ان کو سیف رکھنا، ریلیف کیمپس قائم کرنا اور ریلیف کیمپس میں وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، لوگوں کو ایویکویٹ کرنا اس سے پہلے، اس میں زمینی راستے سے اور بوٹس کے راستے سے ایویکویٹ کرنا ہوگا، اور فائنلی جو ہے ان کو ریلیف پراپر دے کے واپس ان کو آباد کرنا۔ میں جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان نیوی، پاکستان آرمی کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری ویسے تو کرتے کل رات سے، اور آج صبح بھی 10:30 بجے بھی انہوں نے پتہ کیا تھا مجھ سے جب میں سکھر پہنچا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ میں گڈو براج جا رہا ہوں فلڈ کے بارے میں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود مانیٹر کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں۔ تو ہماری لیڈرشپ، ہمارے صوبائی صدر نثار احمد کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اپنے ورکرز کو ہدایت دی ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تو حکومتی لیول پہ، ہماری پارٹی کے لیول پہ، ہماری لیڈرشپ کے لیول پہ، ہماری انتظامیہ، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ہماری اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، جن کو ہم نے کہا ہے اور انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہ جو ویکسینیشن کرتے ہیں لائف اسٹاک کی، یہ سارے متحرک ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس سپر فلڈ کو ہم کم از کم نقصان سے گزار کے اور سمندر تک یہ پانی پہنچائیں۔ میں ایک بار پھر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ انتظامیہ سے کوآپریٹ کریں۔ میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاں جہاں پہ خامیاں ہوں وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اس لیے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ جب آپ بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ فلانی جگہ پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا میسر نہیں ہے، سیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ پینک کریٹ نہ کریں، حکومت کے اوپر چھوڑیں کہ وہ اعلانات کریں۔ پینک کریٹ کریں گے تو پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری سے اگر ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا مقابلہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں سوالات نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ میں نے نہیں سوالات اس لیے، یہ بریفنگ ہے، میں ابھی بریفنگ لے لوں گا اور اس کے بعد اگر ہوں گے تو میں سوالات آپ کو دے دوں گا۔